أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون یعنی اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ کنتم خیر امت یعنی بہترین امت ہو۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودا نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ ناظرین محترم، چونکہ یہ بہترین امت ہے اس لیے اس امت کا اتفاق اور اتحاد بڑی دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ ناظرین محترم، اس آیت میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا، اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا۔ لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت ہی تھا، جبکہ حضور پر نور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا افضل ہونا دائمی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا، اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت عطا قرار دیا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا رہے۔ احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں پر دو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عرض کرتے ہیں۔
نمبر ایک کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ نمبر دوسرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی اگر اہل کتاب بھی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن ان میں کچھ لوگ ایمان والے ہوئے، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے برعکس یہود اور نصارہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن اور تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت اور رسوائی ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی، اور یوں یہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے
اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت اور خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ تبارک و تعالی کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد اور پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں یا کافر حکومت سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے۔ بحسب استثناء وحبل من الناس، یعنی صدیوں سے ذلیل اور خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور وہ رات کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس کے علاوہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں جو دین عیسوی پر تھے، پھر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کو بطور خاص تعریف کی گئی ہے۔ اس سے نماز عشاء تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ بہت افضل ہے، سجدے کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت نماز تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت اور تلاوت میں گزارا کرتے تھے، چنانچہ حضرت حسین بن علی کرابیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تہائی رات تک نماز پڑھتے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتی تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت ملنے کی دعا کرتے، اور جب آیات عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کی دعا کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو، لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا
جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے، یہاں تک کہ نیند آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر غالب آ جاتی، اور رات میں پھر جب بیدار ہوتے تو اسی طرح کرتے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے یہ اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1، رات کو عبادت میں قیام کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ 3، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا۔ نمبر 4، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 7، برائی سے منع کرنا۔ نمبر 8، نیکیوں پر سبقت لے جانا۔ نمبر 9، نیکی کو اختیار کرنا۔ ایک کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کاملین میں داخل فرمائے۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ فلن يكفروه، ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بلند درجات کے مستحق ہوئے، اور وہ تو اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے، جبکہ یہودیوں کی گفتگو بے معنی ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے۔ شان نزول، یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی سرداروں نے مال و دولت کی خاطر سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے متعلق عام ہے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال اور اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں، صرف رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو۔ وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا،
اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی گئی کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کرتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا انجام ہے، تو یہ خود ان کا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور سرداروں پر کرتے تھے، وہ خرچ بے فائدہ ہے، اس کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے کفار کی تمام صدقات مراد ہیں کہ ان کا کوئی ثواب نہیں اور وہ صدقات ضائع ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ریاکار کا خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ اس کا خرچ کرنا یا دنیاوی نفع کے لیے ہوگا یا آخرت کے نفع کے لیے۔ اگر صرف دنیاوی نفع کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ، اور ریاکار کو تو آخرت اور رضائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا عمل تو دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے عمل کا آخرت میں جب کیا نفع ہوگا، جبکہ کافر کے تمام اعمال برباد ہیں، وہ اگرچہ آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفع نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کے لیے وہ ثواب بالکل مطابق ہے جو اس آیت میں ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یعنی اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے قرابت یا پڑوس کی بنا پر دوستی اور میل جول رکھتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلق، دلی محبت اور اخلاص حرام ہے، اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی ناجائز ہے، اور تجربات سے بھی یہ ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائے جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان تکلیف اور مشقت میں پڑے رہیں۔ نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی، وہ کس قدر ہوگی؟ یقیناً کہ دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے، لہذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہے؟ یقیناً سچ ہے۔ تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں، ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں، جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع فرما رہا ہے۔ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم،
وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں. اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. تحبونہم ولا یحبونکم، تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تم جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور ان کی کتابوں پر بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں. جب ان کا حال یہ ہے تو اے مسلمانوں تم ان سے بچو، ان کے اس غیر اور غضب پر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارا یہ غصہ عذاب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ تمہاری یہ قلبی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم قیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. یعنی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر اور فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے. کفار کی عمومی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے. ان کے مقابلے میں مسلمان اگر صبر اور تقوی کو اپنا شعار بنا لیں تو کافروں کا کوئی داو مسلمانوں پر نہ چل سکے گا.